پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں، اور یہ کہ اے نبی سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں فرمایا کہ مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا؟ کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا؟ نہیں، یہ پیغام دراصل ہم سب کے لیے ہے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں مشرکین کے لیے جو آیات ہیں وہ ہندوؤں یا غیر مسلموں کے لیے ہیں۔ نہیں، وہ تو پہلے ہی کافر ہیں۔ یہ آیات ہمارے لیے ہیں جو خود کو مسلمان کہہ کر بھی ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ غور کریں، جتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے، اتنی وضاحت سے اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جو اللہ کے اذن سے دوسروں کا بھلا یا مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بات حق ہوتی تو قرآن میں صاف اور واضح ذکر موجود ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ عقیدہ کھول کر سمجھاتے، تاکہ نہ کوئی شک باقی رہتا نہ کوئی بحث۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ملتا۔